العارفین بنور الایمان ونجانا من سوء الضلالۃ والمحدثات باتباع سنت افضل الرسل وافضل الکائنات سید الانس والجن محبوب رب العرش والسماوات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ناصح الملل والادیان قاطع المشرکین بالسیف والسنان الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ أو كما قال علیہم الصلاۃ والسلام۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو خدا ضرور دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ایک دل اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور ساری چیزوں کا دار و مدار حتیٰ کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ انسان کے دل کو دیکھ کر کے فرمائے گا۔ یہ دل اللہ نے ایسا بنایا کہ دنیا میں آنے والا ہر نبی آدم صفیہ اللہ سے لے کر محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کے دلوں پر محنت کی،
لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے قربانیاں دی۔ کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبیوں نے بتوں کو ختم کرنے کی محنت کی۔ نہ امام غزالی کی کتاب میں ملے گا، نہ کسی بڑے سے بڑے مفسر محدث کی کتاب میں ملے گا، بلکہ یہی بات ملے گی کہ آنے والے ہر نبی نے لوگوں کے دلوں کو اپنا جو ہے محنت کا مرکز بنایا۔ دلوں میں دنیا بیٹھی تھی، دنیا بسی تھی، بتوں سے ہونے کا یقین تھا۔ آنے والے ہر نبی نے لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے آخرت کا یقین بٹھایا، اللہ کی محبت اتاری اور لوگوں کا دل دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف میں مائل کر دیا۔ یہ آنے والے ہر نبی نے انسان کے دلوں کو اپنی محنت کا مرکز بنایا۔ عظیم الشان نعمت اللہ نے انسان کو دل عطا فرمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہر عمل کا دار و مدار اللہ نے نیت پر رکھا ہے۔ نیت دل سے ہوتی ہے، خالص دل و دماغ میں سوچنے سے نہیں۔ سارے اعمال کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اوپر میں رکھا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اللہ دل دیکھے گا۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ مفسرین نے تفسیر کے اندر میں لکھا، او مال کے نشے میں زندگی گزارنے والوں، مال پر اکڑنے والوں، مال پر تکبر کرنے والوں، مال کو سب کچھ سمجھنے والوں، اولاد کے اوپر میں فخر کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو جی، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ تیری یہ جائیداد، تیری یہ دولت، تیرا یہ مال، یہ پراپرٹیاں، یہ تیری طاقتور اولاد مرنے کے بعد کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ وہاں اللہ یہ نہیں دیکھے گا کیا لے کر آیا، کتنا پراپرٹی بنا کر کے آیا، اولاد کو کتنا طاقتور بنا کر کے آیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تیرے دل کو دیکھے گا، تیرے تقوی کو دیکھے گا، تیرے اندر کی نیت کو دیکھے گا۔ تو نے دل کو منور کر دیا، دل کو تو نے اعمال سے سجا لیا، اللہ کی محبتوں کو تو نے دلوں میں اتار دیا، تیرا یہ بنایا ہوا دل جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، اللہ کے نزدیک اصل میں دل ہے۔ اسی لیے ایک اللہ کے ولی نے کتاب میں لکھا کہ نبی کو نبوت دینے سے پہلے ہمارے نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ کیا مطلب؟ دل اندر سے نکال کر
زمزم کے پانی سے دھو کر ساری گندگیوں کو اللہ نے پاک اور صاف فرما دی۔ اللہ کے نزدیک دل اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی دل سے نیت کر، اپنے دل سے بات کر، اللہ ایسا فیصلہ آسمان سے فرمائے گا۔ سرسری نماز مت پڑھ، دیکھا دیکھی نماز مت پڑھ، ریاکاری والی نماز مت پڑھ، اپنے آپ کو دیندار بتانے کے لیے نماز مت پڑھ، ارے دل سے نماز پڑھ کے سجدہ کر کے اللہ کو دکھا، تیرے ایک سجدے پر اللہ زمین و آسمان کے نظام کو بدل دے گا۔ اللہ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ غریب کو دے رہا ہے، نام و نمود کے لیے مت دے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے مت دے، اپنا نام اشتہار میں لانے کے لیے مت دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، صحیح نیت سے دینے والا بن جا۔ 1 روپیہ صحیح نیت سے دے گا، لاکھوں روپیے دکھاوے پر دینے پر 1 روپیہ تیرا آگے نکل جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہو، جہاں لاؤڈ سپیکر پر نام لیا جاتا ہو، جہاں ہمارا فوٹو لگایا جاتا ہو، جہاں اسٹیٹس رکھا جا رہا ہو، وہاں 100 کی کیپیسٹی ہے، 500 روپئے دے رہا ہے، نام ہو رہا ہے نا۔ اور اللہ کے گھر میں دے، فقیر مسکین غریب مظلوم کی مدد کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو دینے والا بن جا، اللہ اس کا بدلہ دنیا آخرت میں تجھے عطا فرمائے۔ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے ایک حدیث میں آیا مفہوم ہے، تھوڑی دیر کے لیے تجھے لگے گا میرے جیب میں سے 50 کم ہوئے، اگر تو نے کسی غریب فقیر کو دیا تو لگے گا کہ 50 کم ہوئے، لیکن اس 50 پر اللہ کتنا بڑا تجھے دے گا اس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ کب دے گا؟ ابھی تو جا رہا ہے نا، ابھی تو جیب خالی ہو رہی ہے نا۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہم سکے تلاش کرتے ہیں، چھوٹے پیسے ہیں ذرا دے دو فقیر کو، پھٹیلی نوٹ ہے صدقہ کر دو، بکری مرنے پڑ گئی بھائی صدقہ کر کے کھلا دو، مریلی بکری اللہ کے نام، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے موقع آیا، ہم پیچھے ہٹ گئے، دنیا کے لیے ہم نے پیسوں کو خرچ کر ڈالا، اللہ نے ہمارے مالوں میں سے برکت کو ختم فرما دیا۔ یقین نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا، او میرے ایمان والے بندو، میرے راستے کے اندر میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، میرے راستے میں دینے والے بن جاؤ، غریب فقیر مسکین یتیم کا خیال کرنے والے بن جاؤ۔ اے میرے بندو، اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 1 روپیہ دے گا اللہ 10 گنا تجھے عطا فرمائے گا، 1 دانہ اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تجھے 700 گنا زیادہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر میں قحط پڑ گیا، کاڑ پڑی جو اپنی زبان میں، بارش آنا بند، زمین سے گلہ نکلنا بند،
پورے مدینے والوں کی حالت خراب ہو گئی. مارکیٹ کے اندر میں تھوڑے گیہوں باجرہ مکائی تھا، ویپاریوں نے بھاؤ بڑھا دیا. سیزن ہے، اچھا موقع ہے کمانے کا، غریب کہاں سے لا کر کے کھائے. پورے مدینے کے اوپر میں حالات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، وہاں سے 100 اونٹ گلہ بھر بھر کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرمائے. جب مدینہ منورہ کی بارڈر پر اونٹ آئے ہیں تو مدینہ کے جو بیپاری تھے، جو تاجر تھے، وہ مدینہ کی بارڈر پر آ کر کھڑے ہو گئے. 100 اونٹ آئے، گلے بھر بھر کر کے لے آئے. حضرت عثمان مالک ہے، بیپاریوں سے ملاقات ہوئی. بیپاری نے کہا عثمان یہ مال ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں دے دو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا بولی بولو. ایک بیپاری بولا کہ 1 پر 100 گنا زیادہ میں تجھے دوں گا، یہ سارا مال مجھے دے دے. عثمان غنی نے کہا یہ تو بہت کم ہے. دوسرا بولا چل میں 200 دے دوں گا، مجھے دے. کہا بھائی بہت کم ہے. تیسرا بولا میں 300، کوئی بولا 400، کوئی بولا 500. لکھا ہے کتابوں کے اندر میں لوگ بڑھتے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بہت کم بول رہے ہو، مجھے تو اور بھی زیادہ اس کا منافع نفع لینا ہے. بیپاری باتیں کرنے لگے بھائی اس کو کتنا چاہیے، اتنا دیتے ہیں پھر بھی ہم کو دینے کے لیے تیار نہیں. ایک سا اور ایک کتاب کے اندر میں خلاصہ بند لکھا ہے 1 من پر 100 گنا زیادہ. کتنا نفع ہوتا، کتنا بڑا منافع ہوتا. 500 گنا زیادہ دینے والا کھڑا ہو گیا بیپاری. کہا عثمان دے دے، ہم مدینے والوں کو بڑی اونچی قیمت میں بیچیں گے. لوگ بڑے پریشان ہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ نہیں، میرے پاس میں ایک بیپاری ہے جو تم سے کئی گنا زیادہ مجھے نفع دے رہا ہے. بیپاری کہنے لگے بھئی ہم سے زیادہ کون دینے والا ہے؟ کہا ایک بیپاری ہے میرے پاس جو مجھے 1 دانے پر 700 دانے دینے کے لیے تیار ہے. بولو تم دے سکتے ہو؟ کہا ہم اتنا تو نہیں دے سکتے. 1 دانے پر 700 دانے؟ کہا پھر مجھے یہ ڈیل نہیں کرنی، مجھے منظور نہیں. کہا کون ہے؟ کہا وہ میرا ایک اللہ ہے جس نے مجھ بندوں پر وعدہ فرمایا میرے راستے میں تو 1 دانہ دے دے، غریبوں پر صدقہ کر دے، میں اللہ کا وعدہ ہے 700 دانے کے برابر 700 گنا زیادہ تجھے مرنے کے بعد بدلہ عطا فرماؤں گا. ایسا یقین حضرت عثمان غنی کا. 100 اونٹ مدینہ منورہ میں داخل فرمائے. غلاموں کو کہا سارے مدینے والوں پر صدقہ کر دو. اللہ کے راستے میں حضرت عثمان نے سارا مال خرچ فرما دیا. یہ دل کی نیتوں پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. آج ہمارے دل گندے ہو گئے، نیتیں خراب ہو گئی، بھائی بھائی کا نہ رہا، پارٹنر سے گل ماری کرنے لگا. 2 روپے کے خاطر اپنا ایمان بیچنے پر کھڑا ہو گیا. بلا پھر آسمان کے تیور نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا، زمین کے تیور نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا. میرے رب نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اوپر میں، تری کے اوپر میں، سمندروں کے اندر میں
آسمان کی بلندیوں میں، زمین و صحرا کے اندر میں جو بھی حالات بنتے ہیں تمہارے اعمال کے نتیجے میں، تمہاری نیتیں بگڑ گئی، اعمال گندے ہو گئے، اندر کی نیتیاں خراب ہو گئی، اللہ نے کبھی آسمان کے تیور کو بدلا، زمین کے تیور کو بدلا، ہواؤں کے رخ کو اللہ نے بدل ڈالا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، ہمارے اندر کی نیتیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مال خراب ہو گیا، کرسیوں پر ظلم کرنے والا بیٹھ گیا، کورٹ میں سچ بولنے والا نہ رہا، فیصلہ حق کا کرنے والا جج نہ رہا، مارکیٹوں میں 2 روپے کے خاطر ایمان بیچنے پر تاجر کھڑا ہو گیا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، نہ حلال کا نہ حرام کی تمیز رہی، نہ جائز نہ ناجائز کو دیکھا، آتا گیا، پیٹ بھرتا گیا، دنیا بناتا گیا، اپنی قبر آخرت کو برباد کرتا گیا۔ اس میں کامیابی نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا دار و مدار اللہ نے دل پہ رکھا ہے۔ خالص ٹوپیاں پہن لینے سے، داڑھیاں بڑی کر لینے سے، جبے اور سلوار پہن لینے سے، اور اپنے آپ کو خالص دیندار سمجھ لینے سے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا طور و طریق ہے۔ اللہ نے کامیابی کا وعدہ ہمارے ایمان پر، دلوں کی نیت پر، اندر کے بنے بنائے دلوں پر، نبی کے سنت طریقوں پر، صحابہ کے نقش قدم پر، قرآن کریم کی ترتیب پر، اللہ کے احکامات پر چلنے پر اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ یہی دین محمدی ہے، اسی کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک سنت شریعت کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق